ایک بھائی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز با جماعت کے بعد کچھ ٹولیاں بنا کر مسجد میں ہی پیچھے کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، بلند آواز میں اس کے متعلق کچھ احادیث کی روشنی میں نصیحت فرمائیں۔ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ حدیثیں تو مجھے کچھ زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں تو آپ حضرات نے سن بھی رکھی ہوں گی۔ 2 حدیثیں فقط، چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں سن لو۔ ایک حدیث میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسا بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسا سوکھی ہوئی گھاس میں دیا سلائی لگاؤ تو کتنی دیر میں وہ جل جائے گی؟ بالکل سوکھے ہوئے سوختے میں، لکڑیوں میں آگ دیا سلائی دکھاؤ، تھوڑی دیر میں وہ ساری لکڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے جو کچھ ہم نے نیکیاں کر رکھی ہیں وہ سب ذخیرہ جل کر ختم۔ اسی کو اردو میں کہتے ہیں ثواب ندارت گناہ لازم۔ آئے تھے مسجد میں، ملا تو کچھ نہیں، جو تھا بیلنس میں وہ بھی ختم کر لیا باتیں کر کے۔ یہ تو اس حدیث شریف کو یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ایسی جل کر ختم ہو جاتی ہیں جیسا سوکھے ہوئے سوختے میں آگ لگانے سے تھوڑی ہی دیر میں لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف تو اسے یاد رکھو۔ دوسری حدیث شریف، مشہور حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم وحیشات الاسواق، بازاروں میں جس طرح کا شور و شغب کرتے ہو ایسا شور و شغب کرنے سے مسجدوں میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسجدوں میں ایسا شور و شغب کرنے سے بچو، جیسے بازاروں میں شور و شغب ہوتا ہے ایسا شور و شغب مسجدوں میں مت کرو۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، اسے ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد یہ بات جانو کہ ہمارے ہندوستان کی صورتحال اور یہ ویسٹرن ممالک کی صورتحال، اور ویسٹرن ممالک میں بھی خاص طور پر جو ٹھنڈے ملک ہیں ان ٹھنڈے ملکوں کی صورتحال مختلف ہے۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں بہت اشارے سے کہ ہمارے یہاں لوگ سڑکوں پر کھڑے کھڑے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، چوپالوں میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گپ کرتے ہیں، ہر وقت کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا سب ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ سب مسجدوں میں آتے ہیں تو مسجدوں میں انہیں باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ سب کارنروں پر، روڈ پر، ہوٹلوں میں، چوپالوں میں سب باتیں کر کے ٹھیلا خالی ہو چکا ہے۔ اب مسجد میں کیا بات کرنی ہے؟ کوئی بات نہیں کرنی مسجد میں۔ اس لیے ایشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں لوگ مسجدوں میں باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں ہمیں کوئی نصیحت کرنی ہی نہیں پڑتی کہ بھائی سائلنٹ رہو، سائلنٹ رہو، کوئی پائلٹ رہو، سائلنٹ رہو، کچھ بھی رہو، ہماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو ممالک ہیں، ان ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ڈبے میں بند ہے، ایک کی دوسرے سے ملاقات ہی کہیں نہیں ہے، نہ بازار میں ملاقات ہے، نہ ہوٹل میں ملاقات ہے، نہ روڈ پر ملاقات ہے، نہ کارنر پر کھڑا ہے، نہ چوپال میں بیٹھ کے ملاقات ہے۔ اب وہ جب مسجدوں میں آتے ہیں تو دن میں 1 مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے، کیونکہ 3-4 نمازیں بھی جاب پر رہتے ہیں، 1-2 نمازیں مسجد میں آ گئی تو اب سب سے ملاقات ہو گئی، تو وہ 24 گھنٹے کی ساری بھڑاس نکالنی۔ اب ساری بھڑاس کہاں نکالیں؟ آؤٹ ڈور تو نکال نہیں سکتے، وہاں تو برف پڑ رہی، تو ان سائڈ ڈور ہی تو نکالیں گے وہ۔ اب باتیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی؟ یہ پرابلم ہے ان ممالک کا۔ اس لیے ان ممالک میں کتنا بھی کہو کہ بھائی مت بولو مت بولو مت بولو، مگر تو بولیں گے۔ لہذا اس کا انتظام کرو ایسا کہ اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔ انگلینڈ میں ان لوگوں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، یہاں آپ حضرات کے اس کا انتظام نہیں ہے۔ وہ انتظام جو ان کے یہاں، وہ انتظام آپ کو کرنا پڑے گا۔ انگلینڈ میں کیا انتظام ہے کہ اب یہ ابو بکر مسجد ہے،
تو اب یہ جو مثلا اس کا یہ ایریا جو ہے یہ دیوار ایریا ہے اور وہ دیوار اس کے دیوار سے وہ در چھوڑ دیں گے اور وہ دیوار سے یہ مسجد مقرر کر دیں گے اور پورے کانچ لگا کر اسے بالکل پیک کر دیں گے اور باہر کا پیسیج ہے, ادھر کا بھی پیسیج ہے, ادھر کا بھی پیسیج ہے, مسجد سے خارج ہے. جسے باتیں کرنی ہو باہر جاؤ باہر بیٹھو, ادھر باہر جاؤ باہر بیٹھو, باتیں کرو. اور یہ سب دروازے بالکل بند ہیں. اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, باہر کی آواز بالکل اندر نہیں آتی. تو جو عبادت خانہ ہے وہ انہوں نے بالکل پیک کر رکھا ہے اور پیک کر کے اس کے باہر پیسیج چھوڑ رکھا ہے. اس پیسیج میں افطاری بھی وہیں ہوگی, حلیم بھی وہیں اڑے گا, بھجے بھی وہیں کھائے جائیں گے. کوئی مہمان آئیں گے سفیر وغیرہ مہمان تو رات میں ٹھہریں گے بھی وہیں, وہ سوئیں گے بھی وہیں, اور تمام ضرورتیں وہیں, آفیسیں سب ادھر ہی ہوں گی. اور یہاں سے نماز پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے تو باہر چلے گئے, باہر دو یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, دو ادھر بیٹھے بات کر رہے ہیں, دو ادھر بیٹھے بات کر رہے ہیں, اور وہ سب باتیں چل رہی ہیں اور عبادت خانے میں وہ آواز آتی ہی نہیں اور وہ حصہ مسجد سے باہر ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ ایسا انتظام آپ کو ان مسجدوں میں کرنا پڑے گا اور جب تک یہ انتظام آپ نہیں کریں گے قابو نہیں پایا جا سکے گا. کیونکہ یہاں جو صورتحال ہے وہ لمبے لمبے وقت کے بعد لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, باتیں آپس میں ہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں کہ یہاں لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں, نہیں, یہاں سے ہمارے یہاں زیادہ باتیں کرتے ہیں, مگر ان کے لیے باتیں کرنے کے لیے ہوٹلیں ہیں, سڑکیں ہیں, چنڈو خانے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو سب باتیں کر کے فارغ ہو کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں کوئی نہیں بولتا, کوئی ضرورت ہی نہیں بولنے کی. اور یہاں لوگوں کو آپس میں بولنے کی ضرورت ہے, لہذا ان کے بولنے کے لیے جگہ الگ کر کے ان کو الگ کرنی چاہیے. اور مسجد کا جو عبادت خانہ اس کو ایسا پیک کر دینا چاہیے کہ ادھر کی آواز نوائس ادھر آئے نہیں. تو وہ تو میں نے مسئلہ حدیث ہے جو سنا دی, مگر ان حدیثوں کے سنانے سے مسئلے پر قابو نہیں پایا جائے گا, حل نہیں ہوگا. اس لیے آپ حضرات سب اس ملک کے ذمہ داران ہیں. آئندہ الحمدللہ کبھی ہم نئے یہاں آئے ہیں, جو دن آگے گزریں گے ہم اپنے مسائل کے اوپر قابو پائیں گے. آگے جب نئی مسجدیں بنے تو ان نئی مسجدوں کے اندر اس کا لحاظ کر کے مسجدوں کو بنانا چاہیے, تو پھر کسی سے کہنا ہی نہیں پڑے گا. برطانیہ میں سالوں سے آتا ہوں, کبھی کسی مسجد میں یہ کہنا ہی نہیں پڑتا کہ باتیں مت کرو. جنہیں باتیں کرنی مسجد سے نکل کے پیسیج میں چلے گئے اور پیسیج میں آ کر خوب زور زور سے باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ دروازے سے پیک ہیں, وہ باتیں ادھر آتی ہیں.